نہیں پیدا کیا میں نے آسمانوں کو جو بنائے گئے ہیں، نہ زمینوں کو جو بچھائی گئی، نہ مہتاب نورانی کو، نہ اس آفتاب روشن کو، نہ اس فلک کو جو دورہ کرتا ہے، نہ دریائے جاری کو، نہ کشتیوں کو جو دریا میں چلتی ہیں، مگر یہ سب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں تخلیق کیے گئے۔ نظام کائنات ازل سے ہی انسانی حیرت کا مرکز رہا ہے۔ ایک زمانہ تھا جب انسان پلانٹ ارتھ یعنی اس زمین اور اس کے اوپر تنی نیلی چادر کو ہی پوری کائنات سمجھتا تھا۔ اس چادر کے اندر چاند، سورج، ستارے ایک طرف سے دوسری طرف جاتے نظر آتے تھے۔ خود زمین اور آسمان کس طرح قائم تھے، اس بارے میں ہر تہذیب کے اپنے اپنے نظریات اور تخیلات تھے۔ دوسری صدی عیسوی میں 7 آسمانوں کا تصور پیش کیا گیا۔ اس تصور میں تمام کائنات کا مرکز زمین ہی تصور کی جاتی تھی۔ سورج کے بعد آسمان پر ٹمٹماتے ستارے صرف ایک نقطہ ہی مانے جاتے تھے۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا، ہر دور میں اپنے اپنے تخیلات پیش کیے جاتے رہے۔ پھر 571 عیسوی کا وہ وقت آیا جب حضرت عبداللہ بن عبد المطلب اور حضرت بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا کے گھر وہ چاند نمودار ہوا جو وجہ تخلیق کائنات تھا۔ یہ وہ نور تھا جو تخلیق کائنات سے ہزاروں برس پہلے اس بابرکت ذات نے اپنے نور سے جدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کی وہ بابرکت ذات ہے جو کچھ کرنا چاہے لفظ کن فیکون کہتی ہے تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب میں کسی کام کا ارادہ کرتا ہوں تو صرف یہی کہتا ہوں کن فیکون، یعنی ہو جا تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ تخلیق کائنات کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 میں یوں فرماتے ہیں، کیا منکروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین جڑے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا جدا کر دیا۔ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا ہے۔ قرآنی آیات سے اس بات کا ثبوت بھی ملتا ہے کہ ہر جاندار چیز پانی سے تخلیق ہوئی، اور پہلے تمام جاندار، ستارے، سورج اور زمین، آسمان، ہر چیز ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، ایک اکائی کی صورت میں موجود تھے۔ وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور منزلت کا اندازہ اس بات سے بھی بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ آج سے 1400 برس پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے تخلیق کائنات کے متعلق ہر چیز کے بارے میں بڑے واضح اور شفاف انداز میں بیان کیا ہے۔ قرآن کے ہر نظریے کی تائید آج کی جدید سائنس کر چکی ہے۔ جدید سائنس نے اسے ملٹی ورس تھیوری کا نام دیا ہے۔ اس تھیوری میں یہ کہا گیا ہے کہ جسے ہم پوری کائنات سمجھتے تھے، یہ تو محض پوری کائنات کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی نہیں۔ اس ٹکڑے کو آبزرویبل یونیورس کا نام دیا گیا۔ جدید دور کی بگ بانگ تھیوری قرآنی آیات کی تشریح کرتی ہے۔ سورج کا مشرق سے طلوع ہو کر مغرب میں غروب ہونا، یہ چاند ستاروں کی گردش، یہ نظام شمسی، اس کے علاوہ 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کی تخلیق، کیا یہ سب محض ایک اتفاق کا نتیجہ ہیں؟ جی نہیں۔ اس سوال کا جواب قرآن پاک سورہ اطلاق آیت نمبر 12 میں کچھ یوں ہے، وہی اللہ ہے جس نے 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کو تخلیق کیا، وہ بڑی قدرت اور حکمت والا ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے محبوب، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو زمین اور آسمان جنات و فرشتوں کو پیدا ہی نہ کرتا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں کا تابع مصطفیٰ ہونا، نبیوں کو اقرار نبوت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کا ملنا، اور اللہ کریم کا سورہ اسراء میں یہ فرمانا کہ پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا۔ یہ سب آیات اس بات پر دلیل کرتی ہیں
کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، بے دم یہی تو 5 مقصود کائنات، خیر النساء حسن و حسین مصطفیٰ و علی۔